کسی شخص کو اس کے مخالفین کے شر سے بچانے کی غرض سے ان کے غلط منصوبے اور اس کے مخالف بیانات پہنچاتا ہوں تو کیا یہ چیز بھی لگائی بجھائی اور چغل خوری میں آئے گی اور کیا میں گنہگار ہو جاؤں گا، حالانکہ میرا مقصد لڑائی کروانا نہیں ہے۔ ہاں جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین النصیحہ، آپ کی زبان مبارک سے 3 بار نکلا الدین النصیحہ۔ اسلام تو ہے ہی خیر خواہی، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا مذہب ہے۔ صحابہ نے ڈیٹیل پوچھی تو آپ نے فرمایا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم۔ خیر خواہی کس کے ساتھ کرنی ہے؟ اللہ رب العزت پر ایمان لا کر، یہ بھی خیر خواہی کا ایک انداز ہے۔ اللہ کے رسول پر، اللہ کی کتاب پر ایمان لانا، یہ بھی خیر خواہی ہے۔ اور مسلمان حکمرانوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، یہ بھی خیر خواہی ہے۔ اور عام مسلمان کی بھی خیر خواہی کرنی ہے، جہاں اس کا نقصان ہو رہا ہو اس کو بچانا ہے، جہاں اس کا فائدہ ہو رہا ہو اس کو بتانا ہے۔ تو یہ جو بھائی کہہ رہے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ ہے کہ کہیں یہ میرا عمل غیبت میں یا چغلی میں تو نہیں آتا۔ تو غیبت کی تعریف یہ ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کا تذکرہ ایسے الفاظ میں کریں کہ اگر وہ سامنے ہو تو اس کو تکلیف پہنچے، اس کی غیر موجودگی میں کر رہے ہیں، یہ ہو تو اس کی غیر موجودگی میں رہا ہے، ان کے آ کر منصوبے بتا رہے ہیں، لیکن جہاں مسلمانوں کو تکلیف سے بچانا، ان کی کسی شر سے بچانا، کسی نقصان سے بچانا مقصود ہو تو وہاں شریعت اجازت بھی دیتی ہے۔ اور چغلی یہ ہے کہ لڑانے کی غرض سے آپ ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی باتیں ادھر سے آئیں، تو یہ لڑانے کی نہیں، یہ تو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ جائز ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ سنت سے بھی ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابیہ آئیں، کہنے لگے اللہ کے رسول میں شادی کرنا چاہ رہی ہوں، 2 رشتے مجھے آئے ہیں، ایک سیدنا معاویہ کا اور ایک سیدنا ابو جہم رضی اللہ عنہما کا، کن سے شادی کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اما ابو جہم فلا یضع عصاہ عن عاتقہ، ابو جہم بہت غصے والا ہے، ہر وقت اس کا کوڑا اس کے کندھے پر رہتا ہے، خواتین کو مارتا ہے، تم اس سے شادی نہیں کرو۔ وَأَمَّا مُعَاوِيَةَ فَصَعُلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، اور حضرت معاویہ نادار آدمی ہیں، ان کے پاس مال و دولت نہیں، لیکن تم اسامہ سے شادی کر لو۔ تو اب بظاہر ان 2 صحابہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نقص بیان کیا ہے، تو یہ کیوں ہے؟ اس صحابیہ کی خیر خواہی کے لیے۔ تو اب یہ بھائی جو ادھر کے منصوبے ان کو آ کر بتاتے ہیں تاکہ وہ ان کے نقصان سے، شر سے بچ جائیں، تو اگر خیر خواہی کے جذبے سے کرتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، پھر جائز ہے۔ اور اگر مقصد یہ ہے کہ دونوں طرفین کی لڑائی کرائیں تو پھر وہ واقعی لگائی بجائی ہوگی، وہ چغلی ہوگی، وہ حرام ہے۔ ٹھیک، اور جیسے آپ نے فرمایا نبی کریم نے اگر دونوں صحابہ کرام کے بارے میں بتایا تو حقیقت بتائی ہے، اور اسی کی وجہ سے پھر جو بہتری تھی وہ جو سامنے بہتر تھا اس کا مشورہ بھی دیا۔